وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماسٹر صاحب۔ اور کہیے آج کل کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں۔ ماسٹر صاحب کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، کیا کہیں چلے گئے تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں دہلی چلا گیا تھا اور آنے جانے کم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ خیر اب میں یہی شہر میں منتقل ہو گیا ہوں، اب انشاءاللہ برابر ملاقات ہوتی رہے گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ماسٹر صاحب آپ کے کتنے لڑکے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں؟ 6 لڑکے ہیں، ان میں سے 4 لڑکے اعلیٰ تعلیم میں کامیابی حاصل کر کے اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایک بینک میں مینیجر ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے، تیسرا وکیل اور چوتھا تاجر ہے۔ ماسٹر صاحب معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی عنقریب شادی کر رہے ہیں؟ کیا میں ایک ساتھ 3 لڑکوں کی شادی کر رہا ہوں تاکہ اس اہم فریضہ کو ادا کر کے میرے سر کا بوجھ کچھ کم ہو۔ ماسٹر صاحب سنا ہے آج کل لڑکوں کی شادی میں لڑکی والوں سے جہیز کا کھلا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی لڑکی والوں سے موٹر سائیکل، فریج، واشنگ مشین، فرنیچر وغیرہ دیگر سامان کا مطالبہ کیا ہے۔ ماسٹر صاحب آپ مالدار ہونے کے باوجود بھی جہیز طلب کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کو بہت محنت سے روپے خرچ کر کے پڑھایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پیدل چل کر نوکری کے لیے جائے، میں نے اس لیے جہیز طلب کیا ہے تاکہ میرے بچے راحت و آرام، چین و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ ماسٹر صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ جیسا معزز و موقر آدمی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے حیرت کی بات ہے، جبکہ جہیز جیسی لعنت قرآن و حدیث کی روح سے بھی ناجائز ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی قبیح چیز ہے۔ تو کیا جہیز کے مطالبہ میں کسی طرح کی کوئی قباحت ہے؟ حالانکہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جو جہیز اتنی عام ہو، جس کو اور کوئی لیتا ہو، اس میں کسی طرح کی برائیاں نہیں ہے، مگر آپ نے تو جہیز کے قرآن حدیث کے خلاف ہونے کو ثابت کر کے چوکا دیا ہے۔ ماسٹر صاحب جہیز طلب کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ اس کو ذلت دے گا، اور جو مال کے لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس کو فقیری اور تنگ دستی دے گا۔ ماسٹر صاحب جہیز کے نام پر کسی سے روپیہ پیسہ لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی سے بھیک مانگی جائے، کیا کوئی آدمی بھیک مانگنا پسند کرے گا؟ اگر موقع جہیز طلب کرنا قرآن حدیث کے خلاف ہے تو پھر ہمیں تفصیل کے ساتھ بتلا کہ جہیز طلب کرنا کیسا گناہ ہے اور جہیز طلب کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ ماسٹر صاحب جہیز لینے سے ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ جب لڑکی والے سے جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور مطالبات پوری کرنے کی لڑکی والوں کے اندر استطاعت نہیں ہوتی تو پھر ان کی لڑکیوں سے کوئی شادی کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بیچاری شادی جیسی نعمت سے محروم رہ کر اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی جہیز دیتا بھی ہے تو سود پر قرض لے کر، لہذا اس گناہ کبیرہ کا سبب کون بنا؟ آپ جیسے جہیز کا مطالبہ کرنے والے حضرات، اور پھر اسی لعنت کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے قصور نئی نویلی دلہنیں موت کے بھینٹ چڑھ گئی، جیسا کہ اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج فلاں شہر میں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، کہیں لڑکی کو خودکشی کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور اس نے تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ اور یہ تمام واقعات اور جرائم جو واقع ہوتے ہیں آخر ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً یہی جہیز کے لالچی لوگ ہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جہیز لینے سے کیا کیا نقصان ہے؟ ماسٹر صاحب نہ تو کبھی کسی صحابی نے جہیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کسی تابعی نے، یہ تو بس کچھ جاہل اور ناواقف لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔
جب صحابہ رضی اللہ عنہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے جہیز کا بھی مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بعد کے لوگوں نے کیا، تو پھر آج ہم اور تم کس منہ سے اس فعل قبیح کے مرتکب ہوتے ہیں؟ اور ہماری اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف قدم اٹھائیں؟ مسلمانوں، اگر تم آج اس ناجائز حرکت سے باز نہ آئے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا نام بھی ختم ہو جائے گا اور تمہیں کل قیامت کے روز اللہ اس کے رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جہیز کے مطالبہ میں کسی طرح کی کوئی قباحت ہے؟ میں تو بڑی گمراہی میں تھا کہ آج تک ایک برے کام کو اچھا سمجھ کر انجام دے رہا تھا۔ یقیناً آپ کی تقریر نے تو دل کی غائب کی ہے اور اب میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا ہے۔ لہذا میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جہیز جیسی لعنت کا مطالبہ زندگی بھر کبھی نہیں کروں گا اور اپنے سبھی بچوں کے نکاح انتہائی سادگی اور سنت کے مطابق کروں گا اور اس کی کوشش کروں گا کہ یہ لعنت دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی امت کو اس برائی سے نکال کر سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماسٹر وعلیکم السلام۔